لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ مولانا العظیم. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ فرمائیے جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے والد سلام جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے. وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے ہیں. آواز آئی کہ رسول اللہ آخری نبی جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے حضور کے متعلق سنا تھا تو وہ دوڑتے ہوئے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. وہاں حاضر ہوئے تو سوال کیا فقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی فما اول اشراط الساعہ. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث نمبر 4480 میں بھی موجود ہے اور 3329 میں بھی موجود ہے یہ حدیث. تو عبداللہ بن سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق سوال کروں گا, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جن کے جواب جو ہے نا نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. 3 سوال کروں گا اور اس کے جواب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہے. تو اگر آپ نبی ہیں تو آپ مجھے جواب دے دیں گے ان کے. اچھا, سوال کیا ہے؟ فما اول اشراط الساعہ. پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ پھر وما اول طعام اہل الجنہ, اور اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا, طعام کیا ہوگا, جنتیوں کو پہلے کیا کھلایا جائے گا. تیسرا سوال یہ ہے وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ. بچہ جو ہے یہ کبھی کبھار باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے, کبھی یہ ماں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 سوال ہو گئے. پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ حافظ صاحب نا حافظہ ٹھیک ہے. پہلا سوال قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے. دوسرا جنت میں یعنی جو اہل جنت ہوں گے جنتیوں کو پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا. اور تیسرا سوال بچہ کبھی باپ کی مشابہت لیتا ہے کبھی ماں کی مشابہت لیتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قال اخبرنی بہن جبریل آنفا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی جبریل نے اس کا جواب دیا, مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے. جبریل امین نے ابھی اس کی مجھے خبر دی ہے. اچھا, عبداللہ بن سلام نے جب سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا نام لیا ہے تو کہتا قال جبریل, جبریل نے خبر دی ہے. تو حضور فرماتے قال نعم, ہاں مجھے جبریل نے بھی خبر دی ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے. جبریل یہودیوں کا دشمن ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آیت نمبر 97 تلاوت فرمائی. تو آپ فرمائیے جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے, بشارت ہے. اچھا, یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کو ایڈریس کیا جو اس نے پوچھے تھے عبداللہ بن سلام نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی
وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گا. وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت کو جو سب سے پہلے کھانا کھلایا جائے گا وہ کیا ہے؟ مچھلی کا جگر ہے. مچھلی کا جگر ہے. فش ادھر بھی چلے گی. اور اس کے بعد تیسرے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ مرد کا اگر مادہ منویہ جو ہے، پانی جو ہے، اگر وہ غالب آ جائے تو بچہ باپ کی طرف کھینچ جاتا ہے، یعنی باپ کی مشابہت ہوتی ہے. اور اگر عورت کا پانی جو ہے وہ غالب آ جائے تو پھر بچہ عورت کی طرف کھینچ جاتا ہے، یعنی ماں کی مشابہت پھر اختیار کرتا ہے. اچھا، جب یہ تینوں سوالوں کے جواب حضرت عبداللہ بن سلام نے سنے نا تو آپ اسی جگہ اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو جس طرح کا سوال آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیے ہوئے علم سے سائل کو مطمئن کر دیا کرتے تھے. آپ کو یہ کمال کس نے دیا ہے؟ اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام اگر دریا میں 12 راستے بنا سکتے ہیں تو رسول اللہ کسی سائل کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ پوچھنے والوں نے، ڈیمانڈ کرنے والوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. حضور نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے. کسی نے کہا کہ وہ ایک واقعہ اور بھی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تو بنو سلیم کا ایک اعرابی گزرتا ہے. وہ دیکھتا ہے اتنا رش لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا کیا ہے، کس کے گرد جمع ہے لوگ؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو اعرابی جو تھا رسول اللہ سے بڑا بغض رکھتا تھا، بڑا سخت مخالف تھا. حدیث بہت طویل حدیث ہے، یہ میں صرف اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. وہ حدیث پڑھے نا ایک ایک لفظ، تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. حضور کی تعریف، حضور کی فضیلت سن کے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے. اس میں سے ایک ٹکڑا میں صرف پیش کر رہا ہوں. وہ لوگوں کو چیرتے 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 سیدھا گیا. اس نے شکار کیا تھا گوہ کا، اور اس نے اس کو اپنی آستین میں رکھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والے ہیں، آخرت کی طرف اور اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، آخرت کی کامیابی کی بات. اچھا، وہ جو اعرابی تھا جو بغض رکھتا تھا، پہلے تو کچھ باتیں اس نے حضور سے کی. آخر میں کہتا ہے کہ وہ گو نکالی، اپنی آستین سے حضور کے سامنے رکھی. کہا اگر اس گو نے آپ کے اوپر ایمان یہ لے آئے، یہ گواہی دے، تو مجھے لات اور عزا کی قسم، بتوں کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اسی وقت ایمان لے آؤں گا. کس کا کہا اس نے؟ اس نے وہ گو وہ رکھی ہے، وہ جانور ہے. تو کہا کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو مخاطب کیا، یا ضب، اے گو. وہ گو آگے سے جواب کیا دیتی ہے؟ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. عربی زبان میں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے سنا کہ میں حاضر ہوں اے 2 جہانوں کے رب کے رسول، اے 2 جہانوں کے رب کے رسول، میں حاضر ہوں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعبد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گو سے پوچھا تیرا معبود کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ. کہتے ہیں میں اس رب کی عبادت، وہ میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جس کے راستے سمندروں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے. یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی صفات کون بیان کر رہا ہے؟ وہ گو بیان کر رہی ہے. قال فمن انا یا ضب. حضور پوچھتے ہیں اچھا اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ فمن انا یا ضب. قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. جانور کیا کہتا ہے کہ آپ رب العالمین کے رسول ہے، نہ صرف رسول ہے، خاتم النبیین بھی ہے. یہ جانوروں کو پتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، قادیانیوں کو آج تک انہیں پتہ نہیں چلا. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک.
وہ گو کیا کہتی ہے؟ جس نے آپ کی تصدیق کی اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے آپ کو رسول مانا، جس نے آپ کو اللہ کا نبی مانا، جس نے آپ کو خاتم النبیین مانا، وہ تر گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ نکل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خوابا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کا انکار کیا، فرماتے ہیں کہ وقد خواب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا، وہ خاسر ہے، وہ ناکام ہے، وہ فیل ہے۔ اچھا، اعرابی یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ لایا تو میں تھا، بولی ان کی بول رہے ہیں، تھی تو یہ میرے آستین میں، یہ بولی محمد کی بول رہا ہے۔ اچھا، اس نے فوراً جب یہ منظر دیکھا نا، وہ ہٹ درم نہیں تھا، اس نے جب حقیقت دیکھی نا تو کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ حقا، وانت رسول اللہ حقا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ہے، اور آپ اللہ کے سچے سچے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو جس طرح کا آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک درخت سے 3 مرتبہ گواہی لی۔ ایک شخص نے ایمان کے متعلق پوچھا، گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہی دے گا؟ وہ حضور نے فرمایا درخت دے گا۔ وہ درخت چیرتے ہوئے آیا حضور کی بارگاہ میں اور 3 دفعہ گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار ہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، یہاں یہود کی ایک جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، حاضر ہوئی اور کہا ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان کا جواب صرف کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، اگر آپ درست جوابات دے دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے خود پر کیا چیز حرام کی تھی؟ جناب یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پہلے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام پہلے نبی ہیں ان کے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، رحم مادر میں کبھی بچہ بنتا ہے، کبھی بچی بنتی ہے، لڑکا تو کبھی لڑکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا، اس نبی امی کی جس کا تورات میں ذکر ہے، ان کی نیند کیسی ہے؟ اور چوتھا سوال، فرشتوں میں سے اس کا مددگار کون ہے؟ 4 سوال کے۔ یعقوب علیہ السلام نے خود پر کیا چیز حرام کی تھی؟ دوسرا سوال، رحم مادر میں کبھی لڑکا آتا ہے تو کبھی لڑکی۔ تیسرا سوال، نبی امی کی نیند کیسی ہے، جس کا ذکر تورات میں ہے، اس نبی کی نیند وہ کیسے سوتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ فرشتوں میں ان کا مددگار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب یعقوب علیہ السلام بیمار پڑے تھے، اور جب بیمار ہوئے تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ انہیں صحت دے تو وہ سب سے لذیذ کھانا اور مشروب خود پر حرام کر دیں گے، وہ کھانا ہی چھوڑ دیں گے جو انہیں پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، صحت دینے کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ خود پر حرام کر دیا۔ یہودی جو تھے یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے اور نہ کھاتے ہیں۔ تو دوسرا جو انہوں نے خود پر حرام کیا وہ کیا تھا؟ اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ دوسرے سوال کا جواب دیا کہ رحم مادر میں کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی منی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا سوال، نبی امی کی نیند یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی نیند ایسی ہے کہ آنکھیں سوتی ہے پر دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ ہماری نیند سے ہمارا وضو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے کمال۔ پھر فرمایا ان کا مددگار فرشتہ کون ہے؟ کہا ان کا مددگار فرشتہ حضرت جبریل امین ہے، جبریل ان کی مدد کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ کے پہلے 3 سوالات کے جوابات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آخر میں آپ نے جبریل کا ذکر کیا ہے نا، جبریل کے ساتھ ہماری نہیں بنتی یہودیوں کی، کیونکہ وہ ہم پر عذاب ہی لے کے اترتا ہے، وہ آتا ہے تو عذاب لے کر آتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا نا آپ کا مددگار تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کی پیروی کر لیتے، لیکن اب بات نہیں بنی، جبریل کی وجہ سے ہمارا آپ کا جو ہے معاملہ
وہ بیچ میں رک گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. محبوبہ فرمائیے جو شخص جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا. جبریل خود سے تو نہیں آیا نا. جبریل کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع. اللہ بھیجتا ہے تو جبریل آتا ہے. جبریل اپنی طرف سے تو نہیں آتے. اور جبریل جو قرآن لے کے آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں پچھلی کتابوں کی تصدیق ہو رہی ہے. اے یہودیوں تم تورات کو ماننے والے ہو تو تورات کا ذکر قرآن کے اندر ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. پھر آیت نمبر 98 میں مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین مدینہ منورہ سے باہر تھی اور آپ اکثر وہاں جاتے تھے اس زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. اور اس زمین کے قریب ہی یہودیوں کا ایک مدرسہ بھی تھا. آپ جب زمین پہ جاتے تھے تو اس مدرسے میں بھی جاتے تھے، یہودیوں کے اس مدرسے میں بھی جاتے تھے اور یہودیوں کی جو وعظ و نصیحت ہے وہ سنتے تھے. یہودی ان کے مولوی، ان کے جو لیڈر تھے، ان کے کلام کو سنتے تھے. اتفاقاً ایک دن اس مدرسے میں جب آپ گئے تو وہاں یہودیوں کے سارے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جب حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا نا، انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، کیا بات ہے، آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے محبت ہی کرتے ہیں، جبھی تو آپ آتے ہیں یہاں پر، ورنہ حضور کا اور کوئی صحابی ہمارے پاس نہیں آتا، صرف آپ ہی آتے ہو. تو ہمیں یقین ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہوں گے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، میں اس لیے یہاں نہیں آتا کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے، میں اس لیے نہیں آتا کہ میں تمہارے دین کو سنتا ہوں یا مجھے اپنے اسلام میں کوئی شک ہے یا آپ کی جو ٹیچنگ ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے. کہا نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، میں قطعاً محبت نہیں کرتا. میں تو یہاں اس لیے آتا ہوں کہ تم لوگ جو تورات کی تعلیمات دیتے ہو اس کے اندر اپنے نبی کی فضیلتیں سن کر میرا اپنے اسلام پر، ایمان پر اور میں پختہ ہو جاتا ہوں. ہم تو اپنے نبی کی فضیلت سنتے ہیں تو ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. میں تو تمہاری زبانوں سے، تمہاری کتابوں کے اندر جو ہمارا ذکر ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہے، ہم اسے سن کر اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اتنے دنوں جو میں آتا رہتا ہوں نا یہاں پر، اپنے دین پر میرا ایمان اور یقین اور بڑھ گیا ہے. اور تمہاری بد نصیبی پر میں افسوس کرتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی فضیلتیں دیکھ بھی رہے ہو، اس کے باوجود تم رسول اللہ کا انکار کر رہے ہو. حضور کی فضیلت جان کر اور سمجھ کر بھی تم لوگوں نے انکار کیا. تب یہودیوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے اور ہماری راز کی ساری باتیں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سب کچھ بتا دیتے ہیں. اگر میکائیل ہوتے نا تو کیونکہ وہ رحمت لے کے آتے ہیں، بارش لے کے آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اگر وہ ہوتے نا جبریل کی جگہ پر تو پھر ہمارا تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں مقبول ہے. کیا بتاؤ ان کا درجہ کیا ہے؟ مقبول ہے؟ کہتے ہیں ہاں، دونوں بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہے، درجے بھی ہیں. جبریل رائٹ سائڈ پر تو میکائیل لیفٹ سائڈ پر رہتے ہیں، تو ان کا بڑا مقام ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جیسے گدھوں سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ تم جیسے گدھوں سے زیادہ بے وقوف، بے عقل کون ہوگا؟ جب وہ دونوں مقبول ہے، بارگاہ خداوندی ہے، پھر جو ایک کا دشمن ہے وہ دونوں کا دشمن ہے، جو دونوں کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جبریل کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو، میکائیل کے ساتھ تمہاری دوستی ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی ہو اور میکائیل کے ساتھ تمہاری دوستی. کیسے ہو سکتا؟ اگر جبریل دشمن ہے تو یقیناً میکائیل بھی، اور جب جبریل و میکائیل تمہارے دشمن تو یقیناً اللہ کے بھی تم دشمن ہو.
اچھا، یہ جملے کہ جناب عمر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے روانہ ہو گئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبریل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے۔ اچھا، جب وہ حضرت عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، رب نے تیرے کلام کی موافقت فرمائی ہے۔ یعنی یہ جملے حضرت عمر بن خطاب نے کہے تھے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے۔ اچھا، ایک نقطہ نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بخاری شریف کی جو شرح ہے اس کے 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 861 پر 3 وجوہات لکھی ہیں کہ یہودی حضرت جبریل کو اپنا دشمن کیوں مانتے تھے۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبروں نے ہمیں خبر دی، ہمیں بتایا کہ بخت نصر نامی بادشاہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، بخت نصر نام کا ایک بادشاہ آئے گا، یہودیوں تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا اسے قتل کر دینا، بچپن میں ہی مار دینا۔ پیغمبروں نے اس کی نشانیاں بھی بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس عمر میں کہاں ہوگا، کس علاقے میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، وہ ساری نشانیاں ہمیں بتا دی۔ چنانچہ ہمارے سرداروں نے بخت نصر کی تلاش میں آدمی چاروں طرف بھیج دیے کہ اس بندے کو تلاش کرو۔ اچھا، انہوں نے شہر بابل میں اپنی انہی نشانیوں کے ساتھ بخت نصر کو تلاش کیا، اور جیسے ہی اسے مارنے لگے تھے تو حضرت جبریل امین سامنے آ گئے۔ جبریل امین سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا قاتل ہے، ہماری تباہی کا باعث بنے گا۔ تو جبریل نے کہا، اگر یہ واقعی قاتل ہے تو تم اسے ہلاک نہیں کر سکو گے، اگر یہ واقعی قاتل ہے جو لکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے اگر ہے، تم پھر کچھ بھی کرو اسے مار نہیں سکو گے، اور اگر یہ تمہارا قاتل نہیں ہے تو خواہ مخواہ ناحق خون کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ اچھا، ان لوگوں نے جبریل امین کی بات سنی اور بخت نصر کو ہلاک یا قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ وہی بخت نصر جب بڑا ہوا تو اس نے شام، فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا، بیت المقدس کو گرا دیا، تورات کو جلا دیا، یہودیوں کو مارا ہے، جو بچے ان کو غلام و لونڈیا بنا دیا ہے، اور 100 سال تک غلامی میں مبتلا رہے یہ یہودی، اور بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا۔ تو بخت نصر اگر بچپن میں مار دیتے ہم تو ہمارے ساتھ یہ کام بچایا کس نے؟ جبریل سامنے آ گیا تھا، اے جبریل اس کے ساتھ نہیں بنتی ہماری۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری راز کی باتیں ہوتی ہیں یہودیوں کی، جو بھی ہم راز پوشیدہ چھپ کے پرائیویسی میں بات کریں، وہ فوراً ٹھک جا کے جناب محمد رسول اللہ کو بتا دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اسے حکم یہ ہوا تھا کہ نبوت جو ہے نا وہ ہمارے درمیان یعنی بنی اسرائیل میں ہی رکھنا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ نبوت اٹھا کے دوسروں کو دے دی۔ تو اس لیے جبریل ہمارے دشمن ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو تفسیر برہان القرآن سے یہ ٹائٹل بھی میں نے لیا، وہ کہتے ہیں قرآن سے نسبت معیار شرافت ہے۔ قرآن نے حضرت جبریل امین کی جو فضیلت بیان کی نا، وہ آیت نمبر 97 میں ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ انہوں نے حضور کے قلب پر قرآن اتارا۔ قرآن لانے والے، وہی لانے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ گویا قرآن کا اتارنا ان کے لیے وجہ فضیلت اور شرافت ہے۔ کیوں نہ ہو، قرآن کی نسبت جس کے ساتھ بھی ہو جائے اللہ اسے فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ قرآن جس رسول پر اترا وہ تمام رسولوں میں رسول اعظم ہے۔ قرآن جس رسول کے سینے پر اترا ہے وہ رسول، وہ امام الانبیاء ہے، وہی خاتم النبیین بنا دیے گئے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب مہینوں کا سردار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے۔ جس رات قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ قرآن جس امت کے لیے آیا، کنتم خیر امہ، قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، بہترین لوگ ہیں وہ۔
تو قرآن کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے. دوسری بات وہ یہ، اور یہ تجوید کے جو قواعد ہیں اس کا سیکھنا، تجوید کا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے. علماء نے یہ ٹائٹل بھی تفسیر برہان القرآن کے اندر وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن رسول اللہ کے قلب پر، دل پر نازل کیا گیا. اگر یہاں قاف کی جگہ کاف پڑھ لیا، قاف کی جگہ کاف پڑھ لیا تو معنی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. اور قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ قلب پر. اگر کسی نے قلب کی جگہ قلب پڑھ لیا، یعنی اس کا مطلب کیا؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب کیا ہو جائے گا؟ قرآن اللہ نے رسول اللہ کے کتے پہ نازل کیا؟ نہیں، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ کے قلب پر. اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اگر کوئی اس کو قصدن اس طرح پڑھے گا تو معنی میں فساد آ جائے گا اور معنی کیا سے کیا بن جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد. اگر قل کی جگہ کوئی کل کہہ دے، کاف لگا دے، قینچی والی قاف کی جگہ کاف لگا دے، تو اب اس کا مطلب کیا؟ کل هو اللہ احد، کھا جاؤ اللہ ایک ہی ہے. معنی میں فساد دیکھ رہے ہیں، کیا سے کیا معنی بن گئے ہیں. تو قرآن کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو ٹائم دینا چاہیے. اس کے علاوہ اس آیت میں 5 ہستیوں کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، جبریل کا ذکر ہے، میکائیل کا ذکر ہے. اللہ تو معبود ہے نا، اللہ معبود ہے. اس کے علاوہ جو 4 کا ذکر ہے، 4 ہستیوں کا، وہ محبوب ہے. ان میں سے کسی کی دشمنی کی تو اللہ کے دشمن بن جاؤ گے. اللہ نے کیسے ایڈریس کیا؟ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. آپ ذرا جملے پہ غور کریں. جو اللہ والوں کی شان میں تنقیص اور اللہ والوں کی شان گھٹانے کے لیے توہین اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ اپنی آخرت دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں. حدیث ہے نا کہ من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. وہ جیسے بہت سارے گئے ہیں. کل پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس پہ لکھا ہے، دیکھیں اگر وہ داتا صاحب لاہور میں اور دربار کے پاس کوئی عورت بیچاری کھڑی تھی تو وہ کوئی نالے میں گر گئی ہے، تو کسی نے پوسٹ لگائی تھی، دیکھو اگر داتا بچا سکتا تو اس عورت کو بچا لیتا. اب یہ کیسی سوچ ہے؟ کل کوئی آپ سے ایتھیسٹ اٹھ کے سوال کرے، اور پچھلے عرصے میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہی سنا ہوگا، حرم کے اندر وہ جو بڑی بڑی مشینیں گری تھی، کنسٹرکشن کام جو ہو رہا تھا وہاں پر، وہ کرینیں گری تھی، کتنے لوگ حرم کے اندر فوت ہوئے، شہید ہوئے تھے. کل آپ سے کوئی یہی ایتھیسٹ سوال کر لے، اچھا داتا صاحب کو تو بعد میں پوچھیں گے نا، پہلے یہ بتاؤ تم جس خدا کو مانتے ہو وہ اپنے گھر میں نہیں بچا سکا تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے ولیوں پر یہ دشمنی، یہ بغض، یہ عداوت، یہ نفرت، یہ لے ڈوبے گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرا خیال ہے اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. 2 آیتیں ہوئی ہیں، ارادہ تھا 102 تک کور کرنے کا، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کور کریں گے. اللہ تعالی جو بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے.